بچی 7-8 سال کی گلی میں کھیل رہی ہے، اس کو ورغلا کے بہلا پھسلا کے گھر میں لے جانے کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، سارا کچھ۔ ریس کورس کے علاقے میں بچی سے ناجائز حرکات کرنے والے ملزم کے نیفے میں پسٹل چل گیا۔ ریس کورس میں بچی کے ساتھ ناجائز حرکات کرنے کا واقعہ پیش آیا، ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا گیا۔ یہ کسی رعیت کا مستحق ہے؟ یہ تو ایک جانور، ایک درندے کو نہیں پتا ہوتا۔ اس طرح کے بدقسمت، بدبخت اور ذلیل لوگ، اور پتہ نہیں جو بھی ان کو کہیں وہ کم ہے۔ اس بدبخت نے اس 6 سال کی بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ نیفے میں جو پسٹل چل رہا ہے، یہ سزا کافی ہے؟ میرے مطابق تو یہ سزا ناکافی ہے۔ اس جیسے درندوں کو اور سزا دینی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ناقابل معافی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جتنے مرضی سی سی ڈی نیفے میں پستول چلا لے، جو مرضی کر لے، لوگوں نے باز نہیں آنا۔ یہ ایک تھانہ ریس کورس کی حدود میں ایک بستی ہے سیدن شاہ، میڈیوکرز لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بدبختی، میں اس کو کہوں گا کہ ملزم ہے اسد، جو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے، ساری ویڈیو تو چلانی پاسبل نہیں ہے۔ وہ ایک معصوم بچی 7-8 سال کی گلی میں کھیل رہی ہے، اس کو ورغلا کے بہلا پھسلا کے گھر میں لے جانے کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، سارا کچھ۔ تو اس بدبخت انسان نے کیسی حرکت کی ہے، لیکن آگے سے جو ریاست نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، وہ بھی تاریخی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ناظرین، آپ لوگ مجھے بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ میں نا نیفے میں پسٹل چلنے کے بڑا حق میں ہوں۔ آپ لوگ نا اس بچی کی فیملی کی وجہ سے آ کے سوچیں نا، اس جگہ پہ آ کے دیکھیں کہ جس کے بھی نیفے میں پسٹل چلا نا، وہ کوئی بدبخت آدمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے نا، اس میں فیملیاں پرسو نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تھانے کچہریوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں اس طرح کے الٹے سیدھے سوالوں کے جوابات نہیں دینا چاہتی۔ یہ تو ایک بچی معصوم فرشتہ تھی، لیکن اس کے جو والد صاحب مدعی بنے ہیں نا، ان کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پولیس کے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب دیں۔ اس طرح کا جو ملزم ہوتا ہے نا، اس کے جب نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے نا، تو اس سے بڑا اور بہترین میں نہیں سمجھتا کہ کوئی علاج اس طرح کے ملزمان کے لیے ہے۔ اور یہ بڑا ہی ایک سپر علاج ہے۔ میں غلط بیان نہیں کروں، میں اس لیے خوش ہوں۔ دیکھیں، میری بات سنیں۔ ایک خاتون کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، جو خاتون گھر سے بیچاری جاب کرنے کے لیے نکلی ہے، اس کے کئی مسائل ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کافی میرے ویورز ملازمت پیشہ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کے لیے وقت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ روز تھانوں میں، دفتر سے چھٹی انہیں نہیں مل سکتی کہ وہ جا کے تو تھانوں میں اپنے بیان ریکارڈ کرائیں، پھر روز وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ کیس کو پرسو نہ کریں تو کیس کا فیصلہ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے، بیچاروں نے بڑی سٹرگل کرتے ہیں۔ یہ جو سی سی ڈی نے علاج شروع کر دیا ہے نا، اس کا نیفے میں پسٹل والا، یہ زبردست علاج ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ لوگ کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کئی لوگوں کے گھر والوں کو لوگ جان سے مار دیتے ہیں، تو وہ پھر بھی کیس نہیں لڑ سکتے، مجبوراً اگلوں کی شرائط پہ، یعنی کہ ملزمان کی شرائط پہ نا، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بڑی ہی قلیل قسم کی رقم لے کے، یا کچھ لوگ ڈر کے ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، وہ بڑے غلط ہیں، انتہائی تشویشناک یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اس جیسے لوگوں کا ایسا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایف آئی آر بھی پڑھ کے بتاتا ہوں اور ٹکرز بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایف آئی آر پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایف آئی آر نمبر ہے 249/26، جرم 376، تھانہ ریس کورس۔ اس میں ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ ریس کورس لاہور، جناب علی گزارش ہے کہ میں پتہ ذیل کا رہائشی ہوں۔ آج بوقت تقریباً 12:30 بجے دن میں اور میری بیوی عید کی شاپنگ کے لیے، یہ چاند رات کا وقوع ہے، بازار گئے اور اپنی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو کہ گھر میں کھیل رہے تھے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جو کہ میری بیٹی کا نام نہیں میں لینا چاہتا، عمر 6 سال، جو کہ گھر کے باہر سائیکل کے ساتھ کھیل رہی تھی، جو کہ میری بیٹی کو ایک کس نامعلوم گلی سے میرے گھر لے آیا اور دروازے کے ساتھ سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر بدفعلی کی، جو کہ میری بیٹی نام نہیں کہ شور و چیخو پکار سن کر اس کی نانی، جو کہ اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر ہے، فوراً نیچے آئی تو اتنے میں وہ نامعلوم شخص بھاگ گیا۔
جناب علی اس نامعلوم شخص نے میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کر کے سخت زیادتی کی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے نامعلوم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آگے اس کے والد کا نام ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ اس کو والد کا بھی نام آئے۔ ویڈیو جون سی ہے وہ ہے، جتنی چل سکے گی چلائیں گے۔ ریس کورس بچی سے نازیبہ حرکات کرنے والے ملزم کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی، ملزم سے مزید تفتیش CCD پولیس کر رہی ہے۔ ریس کورس کے علاقے میں بچی سے نازیبہ حرکات کرنے والے ملزم کے نیفے میں پسٹل چل گیا، نیفے میں پسٹل چلنے سے ملزم اسد زخمی، ہسپتال منتقل۔ ریس کورس میں بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے کا واقعہ پیش آیا، ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا گیا۔ ملزم کے خلاف متاثرہ بچی کے والد ڈیش کی مدیت میں تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج تھا۔ ملزم نے ریس کورس بستی سیدن شاہ 6 سالہ بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات کی تھی۔ FIR، ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تحقیقات جاری۔ ملزم میری 6 سالہ بچی کو ورغلا کر سیڑھیوں کے نیچے لے گیا، ملزم نے سیڑھیوں میں بچی کے ساتھ نازیبہ حرکات و سکنات کی۔ اب آپ اس طرح کا جو ملزم ہے اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ یہ کسی رعایت کا مستحق ہے، یہ تو ایک جانور، ایک درندے کو نہیں پتا ہوتا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلی جانور جون سے نا ایک دوسرے جانور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو یہ تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوا ہے میں نہیں سمجھتا غلط ہوا، اور آپ لوگ اس چیز کو نا پروموٹ کریں۔ پھر لوگ میرے پر الزامات لگاتے ہیں کہ میں CCD کو اتنا پروموٹ کیوں۔ اب یہ CCD نے یہ کام شروع کیا، نیفے میں پسٹل، کیا یہ لوگ جتنے میں تو کہوں گا بد کردار ہو گئے ہوئے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ لڑکوں کو میں دیکھتا تھا وہ صبح بچیوں کے کام پہ آفیسز میں جانے کے لیے، اور جو یونیورسٹی اور کالجز میں جاتی تھی بچیاں، ان کے لیے اسپیشل بائکیں لے کے نکلتے تھے اور ان کے ساتھ دست درازی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو CCD کے انچارج تھے وہاں کے کانا کے عمران، جنہوں نے کچرے غبارے والا تھا، وہ ایک معصوم سی بچی اس طرح کی، وہ بھی سائیکل سے کھیل رہی تھی، اس کے ساتھ کیا حرکات و سکنات کی تھی۔ کیا یہ لوگ معافی کے قابل ہیں؟ اس کے بھی نیفے میں پسٹل چل گیا تھا، اور یہ CCD میں نے جو کام کیا ہے نا، یہ والے نیفے میں پسٹل والا، یہ ایک بہت ہی اچھا، اور یہ ایک نیکی کا کام کر رہی ہے CCD، اور یہ ایک جدید میں تو کہوں گا ایک انہوں نے سائنس نکالی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نیفے میں پسٹل چلنے شروع ہو گئے ہیں، معافی کسی شخص کو نہیں مل رہی، تو پھر کیا لوگ باز آ گئے ہیں؟ لوگ تو پھر باز نہیں ہے۔ آپ سوچیں جب یہ نیفے میں پسٹل نہیں چلتے تھے، بچیاں اکثر اپنے گھروں میں اس وجہ سے یہ اطلاعات نہیں دیتی تھیں کہ کہیں ہمارے گھر والے ہم پہ سختی نہ کریں، ہماری تعلیم نہ چھڑا لیں، ہماری جاب نہ چھڑا لیں۔ وہ اس طرح کے بدبختوں کی کئی ایسی حرکات و سکنات پی جاتی تھیں، اپنی والدہ سے، والدین سے نہیں ذکر کرتی تھی کہ کہیں وہ ہم پہ سختی نہ کریں، اور اکثر پیرنٹس بچیوں پہ ہی سختی کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے بد قسمت، بدبخت اور ذلیل لوگ، اور پتہ نہیں جو بھی ان کو کہیں وہ کم ہے، کہ اس طرح کے جو بدبخت لوگ ہیں نا وہ ہیں ہی اسی قابل، کہ ان کے تو نیفے میں جو پسٹل چل رہا ہے نا بہت اچھا کر رہی ہے CCD، اور یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جون سے ہیں، یہ تو زندہ باد ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں نا، یہ A+ کام ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ کوئی سمپیتی کی جائے، ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، ان کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ کیا جائے۔ ان کا ایک آدھا ہاتھ بھی توڑنا چاہیے CCD کو نا، جو یہ ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بدبخت نے اس 6 سال کی بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے بچے پہ اس طرح کا ذہن اس کا بن کیسے گیا؟ میرے لیے تو یہ بہت بڑی لمحہ فکریہ بات ہے کہ اس کا اتنی معصوم کلی کے ساتھ اس طرح کی بدبختی کرنے کا اس کا مائنڈ کیسے میک اپ ہو گیا۔ مجھے تو اس کی یہ سوچ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی کتنی گندی تربیت ہوئی ہوگی، اس نے کس طرح کے ماحول میں پرورش پائی ہوگی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کی غلیظ سوچ آ گئی کہ ایک معصوم کلی تم اس کی زندگی تباہ کرنے والے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے نیفے میں پسٹل چل گیا، اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اس 6 سال کی بچی کو اگر وہ اسی علاقے میں رہیں گے یا اس کے رشتہ دار، جب تک وہ مر نہیں نہ جاتی بوڑھی ہو کے، تب تک لوگ اس کی اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس کے رشتہ دار شریک جنہیں کہتے ہیں وہ اس بات کو بار بار دہرائیں گے اور لوگوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھو یہ وہی بچی ہے جس کو چھوٹی سی تھی نا، جس کو ایک بندے نے پکڑ لیا تھا۔ لوگ اس طرح کی نیچر کے ہیں۔ یہ جو نیفے میں پسٹل ہے، آپ نے اب کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ جو نیفے میں جو پسٹل چل رہا ہے
یہ سزا کافی ہے؟ میرے مطابق تو یہ سزا ناکافی ہے. ان کو اس جیسے درندوں کو اور سزا دینی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ناقابل معافی ہیں. ٹھیک ہے، اس بچی کے والد کی اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. میں نے تو احتیاط کی، اس کا نام نہیں لیا، لیکن رشتہ داروں کو تو پتہ لگ جائے گا نا، محلے داروں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ لوگ اب جیسے زندگی گزاریں گے نا، یہ اللہ ان کی مدد فرمائے تو فرمائے. آپ لوگ اس چیز کا احساس کبھی ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچے جس کی بچی ہے، یا اس بچی کی جگہ پہ سوچے. پچھلے دنوں ایک رکشے والا تھا جو گڑی شاپ والا تھا، جو ایک شملہ پہاڑی پہ ایک معصوم بچی کو، جو بیچاری جاب کرتی تھی، اس کے ساتھ اس نے بےہودہ کی. اس کو فاروق اصغر اوان صاحب کی ٹیم نے اس کے نیفے میں پستول چلائے. ان کے نیفے میں پستول چلنے چاہیے. اور میں تو کہوں گا جو چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات کرے نا، اس کو سہیل ظفر چٹھا صاحب، آپ سے میری ایک ہمبل سبمیشن، اس کو فل فرائی کر دیا کریں. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں. تو ویورز، آپ نے اب کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ ان لوگوں کی کیا سزا تجویز کرنی چاہیے. کیا نیفے میں پستول چلنا ان لوگوں کے لیے کافی ہے؟ آپ نے اب کمنٹ باکس میں بتانا. آپ کے کمنٹ بڑے قیمتی ہیں، تو ہم سب کے لیے وہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، اور میں انہیں بڑے غور سے پڑھتا ہوں. تو ویورز، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں، اور دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل ہے پاکستان زندہ باد.